قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج ہم وہی مرکب اشاری کو تھوڑا سا اور اس کی پریکٹس کرتے ہیں، اور پھر ایک اور سبق ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. جیسے پہلے ہم نے تھوڑی سی پریکٹس کی تھی اور پھر اس میں اشارہ پڑھا تھا، تو آج ہم پہلے تھوڑی سی اس کی پریکٹس کریں گے اور پھر ہم اس میں اشارہ پڑھیں گے. اچھا، اس کا اب ترجمہ کریں. خصمن کہتے ہیں دشمن کو. پنجابی میں کس کو کہتے ہیں؟ بڑے دشمن کو. قرآن مجید میں ایک ترکیب آئی ہے جی، ہاذان خصمان. یا کیا کا ترجمہ ہو گیا اس کا؟ یہ دونوں تمہارے دشمن. یہ دو دشمن ہیں آپس میں. اختصموا، جو لڑ رہے ہیں، دشمنی دکھا رہے ہیں کسی معاملے میں. تو پھر انہوں نے وہ ایک نے واقعہ بتایا کہ جی میری ایک دمبی ہے، اس کی 99 دمبیاں ہیں، یہ میری دمبی جو ہے وہ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے زبردستی. تو وہاں پر یہ لفظ جو ہے وہ آیا ہے. تو قاعدہ کیا ہے کہ اگر مشار جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو، اگر وہ معرفہ ہو تو مشار الیہ شمار ہوتا ہے، اور اگر وہ نکرہ ہو تو پھر وہ خبر بن جاتی ہے، اور اس میں اشارہ معرفہ ہونے کی وجہ سے مبتدا بن جاتا ہے. مثلا ابھی ہم نے پڑھا تھا ھذا الکتاب، ھذا الرجل، ھذا الولد، ذالک الرجل. اب اس میں تبدیلی کرتے ہیں ہم. ھذا الکتاب یہ کیا تھا؟ دس بک. اور یہاں سے آپ الف لام ہٹا دیں، ھذا کتاب، الف لام ہٹے گی تو تنوین آ جائے گی. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ پورا جملہ بن گیا مبتدا اور خبر. یعنی ھذا معرفہ ہے اور اس مبنی ہے، لہذا یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور ہمارا یہ انالیسس کس سے صحیح بیٹھتا ہے؟ رفع سے. تو یہ مبتدا ہو گیا. ترجمہ کریں. یہ ایک کتاب ہے. دس از اے بک. ہاں جی، ھذا کتاب، دس از اے بک. اچھا، یہاں پر جو مبتدا خبر میں جو نارمل رول ہے وہ کیا ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے، اور نارملی دونوں رفع میں ہوتے ہیں. یہ نارملی جو ہے یہ اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی یہ کسی وجہ سے ادھر ادھر بھی جا سکتے ہیں. معرفہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے اور رفع نصب جر میں بھی جا سکتی ہے. اب وہ ہم یہی وہ چیز ہے جو میں نے کہا نا کہ اسم کی نارمل حالت رفع کی ہے. اب کوئی اور اس پر عمل کرنے والا آئے گا تو اس کو نصب جر میں لے کے جائے گا، یا اس کو معرفہ کو نکرہ بنائے گا، نکرہ کو معرفہ بنائے گا. مثلا کوئی ذہن میں مثال آتی ہے آپ کی مبتدا خبر میں کہ آپ کی مجبوری ہو کہ آپ معرفہ لائیں؟ جی سر، یہ جیسے مثال کے طور پہ انا فیصل ہوں. ماشاءاللہ، بالکل صحیح. انا کی مثال آپ نہ لائیں، یا ہوا یا ھذا. جی، ھذا فیصل، ھذا ذوشان. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ذوشان حالت رفع میں نہیں آنا اس نے. ذوزازی جب عربی کا اسم ہے تو اعراب ساتھ ہی ہے اس کے. اس کو گھر چھوڑ کے نہیں آپ آ سکتے کہ ذیشان ادھر آ جائے، اس کا اعراب گھر پڑا ہوا ہو. نہیں، حالت رفع میں استعمال ہوگا تو ذو ہوگا. آپ پڑھتے نہیں حدیث میں ان ابی بکر رضی اللہ عنہ، وہ ابو ابی ہو جاتا نا. اب نارمل اسم کی حالت رفع کی ہے تو وہ نارمل کہیں گے تو اردو میں آپ ابو بکر کہیں گے، لیکن جو ہی آپ عربی میں جائیں گے تو ابو ابا ابی ہوگا. یا ابا بکر منادہ مضاف ہو تو حاضر نصب میں ہوتا ہے تو ابا بکر ہو گیا. عبداللہ کیا مطلب؟ یا عبداللہ. اردو میں ترجمہ کریں گے ہم یا عبداللہ، اے عبداللہ. لیکن عربی میں کیا ہے؟
جہاں مضاف آیا اور وہ منادا ہو گیا تو حالت نصب میں چلا جائے گا. تو وہ سب تو ساتھ ساتھ چلے گا. تو ذیشان اردو میں ذیشان ہی رہے گا, لیکن جو ہی آپ اس کو عربی میں لے کے جائیں گے تو پھر وہ اپنا اعراب جو ہے وہ ظاہر کرے گا. جو ہی اعراب ظاہر کرے گا تو ذی ذا ذو ہوتا رہے گا. تو یہ کیا ہے, وہ عربی میں اس کے اعراب کا لازماً آپ نے خیال رکھنا ہے. تو یہ بالکل صحیح اگزامپل دے دی فیصل صاحب نے کہ انہوں نے کہنا ہے کہ جی میں فیصل ہوں. اب آپ کی مجبوری ہے کہ اگر آپ نے نام بتانا ہے تو نام تو معرفہ ہے, پراپر ناؤن ہے. پراپر ناؤن جو ہے وہ سب سے پہلی کیٹیگری ہے معرفہ کی, سب سے اسٹرانگ معرفہ جو ہے وہ وہی ہوتا ہے. تو آپ کے پاس چوائس کوئی نہیں. لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہیں, یہ کہتے نہیں میں انسان ہوں. اب آ گیا نا نکرہ. اب جو ہے وہ جو کلاسیکل رول ہے مرکب مبتدا خبر کا, جملہ اسمیہ کا, وہ آ کے یہاں پر آ جائے گا کہ انا میں انسان ہوں, انا مسلم, انا رجل, انا مومن. ٹھیک ہے جی. تو کیا ہے, جہاں بھی آپ کے لیے مجبوری نہ ہوگی معرفہ کی تو پھر کیا ہوگا, آپ کو خبر لازماً نکرہ لانی پڑے گی. اور اگر مجبوری ہے, جیسے اپنا نام آپ نے بتانا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی ہاذا فیصل آباد. فیصل آباد کیا ہے, یہ شہر کا نام ہے, تو اب یہ معرفہ ہوگا. لیکن آپ کہیں کہ یہ ایک بڑا شہر ہے, اب جو ہے وہ پھر کلاسیکل رول آ جائے گا, ہاذا بلد عظیم کبیر, جو بھی آپ لانا چاہیں. تو اگر مجبوری نہیں ہے تو کلاسیکل رولز چلیں گے, جہاں مجبوری آئے گی تو وہاں کلاسیکل رولز آپ کو امینڈ کرنے پڑیں گے. یا کوئی عامل آ جائے, وہ عامل آہستہ آہستہ پڑھیں گے کہ عوامل کیا ہوتے ہیں. تو کوئی عامل آ جائے گا تو پھر اس سے بھی کیا ہے, وہ عامل آ کے اثر انداز ہو جائے گا, تو اس میں کبھی مبتدا ادھر چلا وہ نکرہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, مجبوری ہے آپ کی. مثلا ان مع العسر یسرا پڑھتے ہیں نا آپ, تو اب انا کا اثر کیا ہوتا ہے, جن لوگوں نے پہلے عربی پڑھی ہوئی ہے ان سے پوچھ رہا ہوں, کس کو, جو کیا ہوتا ہے مبتدا ہوتا ہے. وہ تو ویسے کھپت گرامر والوں کو کھپت ہے, خام خواہ جو مشکل بنانے کے لیے جو حرکتیں کی ہوئی ہیں نا انہوں نے, ان میں سے ایک ہی حرکت ہے. اصل کیا ہے کہ انا, انا کا انا, لیتا لاکنہ لعلہ مبتدا کو نصب دیتے ہیں, اور اب اس کو وہ اسم کہنا شروع کر دیتے ہیں. تک نہیں بنتا وہ کہنے کا, خام خواہ مشکل ہوتی ہے بات. سیدھی سی بات کیا ہے کہ مبتدا کو نصب دیتے ہیں. اب انا مع العسر یسرن, اس میں یسرن جو ہے وہ حالت نصب میں ہے. تو یہ کس چیز کی علامت ہے کہ اصل مبتدا یہ ہے, اور مؤخر ہونے کی وجہ سے یہ نکرہ ہوا ہے, یا چونکہ یہ نکرہ رکھنا تھا لہذا اب اس کو مبتدا کی جگہ سے ہٹا دیا گیا ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم یہاں ٹھہرو. ٹھیک ہے نا. جیسے میں نے آپ سے کہا نا, تو یاد رکھنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عرب لوگ جمع مکسر کو واحد مؤنث کیوں ٹریٹ کرتے ہیں. ٹوٹکا بتایا تھا نا میں نے آپ کو, بھول گئے کہ وہ اسم کے جو جمع ہوتے ہوتے اپنی حفاظت نہیں کر سکتا, وہ مرد نہیں ہے, لہذا اس کو عرب لوگ جو ہیں واحد مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں. اسی طرح یہاں بھی, یعنی ایک ٹوٹکے کے طور پہ یاد رکھیں کہ وہ اسم کہ جو مبتدا ہونے کے باوجود معرفہ نہیں بنتا, تو وہ پھر عرب لوگ اس کو اصلی جگہ سے ہٹا کے پیچھے کر دیتے ہیں. تو انا مع العسر یسرا, اب ترجمہ کیا ہوگا اس کا, بے شک تنگی کے ساتھ ہی مشکل کے ساتھ آسانی تو تنگی کے بعد ہی ہے. ہاں مبتدا میں وہ آئے گا نا پہلے, اسی سے فرق پڑتا ہے ترجمے کا, کہ اب آپ نے پہچان لیا کہ یسرا مبتدا ہے تو اردو ترجمے میں وہ پہلے آئے گا. اسی طرح مبتدا کے بارے میں ایک اور آپ کو ٹوٹکا بھی بتا دوں کہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ اصل میں ایک سوال کا جواب ہوتا ہے, اور وہ بات جو سوال میں مینشنڈ ہوتی ہے وہ اب نکرہ تو نہیں رہی نا, معرفہ ہو گئی, ڈیفینیٹ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی, لہذا وہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے نا. مثلا کتاب کیسی ہے, اب کتاب سوال کے اندر موجود ہے نا, اب اس کا جواب کیا ہوگا, نہیں کتاب مبتدا لے کے آئیں گے آپ,
اور اب معرفہ ہوگی تو آپ اپنے مائنڈ میں غور کریں کہ یہاں کتاب معرفہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، یعنی اپنے اصل سینس کے اعتبار سے بھی معرفہ ہوئی ہے، تو عربوں کا جو یعنی سینس ہے اس کو آپ نوٹ کریں۔ اچھا یہ چیز جو ہے وہ انگریزی میں بھی ہے کہیں، مبتدا کا معرفہ ہونا؟ انگریزی کا جملہ بھی کیپٹل لیٹر سے شروع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو زبانیں اوپر جا کر جو ہیں ان میں سینس جو ہے وہ ایک ہوتی ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے آپس میں جا کے جڑتی ہیں۔ یعنی جملے کو کیپٹل لیٹر سے شروع کرنا کیا ضرورت ہے اس کی؟ ہاں اس میں ایک معرفہ کا سینس۔ اب وہ علیحدہ بات ہے کہ انگریزی میں چونکہ وہ گرامر اس طرح سے نہیں بنی جیسے عربی میں بنی تھی، تو چونکہ قرآن مجید کی برکت سے اس پر پھر بہت کام ہوا، بہت کام ہوا، بہت کام ہوا۔ انگریزی میں تو انہوں نے یعنی کلاسز میں نہیں کیا، پارٹس آف دی اسپیچ، وہ 15 پارٹس آف دی اسپیچ اکٹھے کر دیے انہوں نے، یعنی ان کو کیٹیگرائز نہیں کیا۔ یہاں کیا انہوں نے کیٹیگرائز کر کے 3 میں باندھ دیا، ناؤن، اسم، فعل اور حرف۔ وہاں کیا ہے، اسم ناؤن جو ہے وہ علیحدہ پارٹ آف اسپیچ ہے، ورب علیحدہ پارٹ آف اسپیچ ہے، پرو ناؤن علیحدہ پارٹ آف اسپیچ ہے، پارٹیسپل اور پھر یہ سارے کے سارے پریپوزیشن، یہ سب کے سب کیا ہیں، یہ علیحدہ پارٹس آف دی اسپیچ ہے سارے انڈیویجولی، اس لیے کہ اس پر محنت نہیں ہوئی۔ ہاں جی، ناؤن ہو کچھ بھی ہو لیکن کوئی کلاسیفیکیشن۔ یہاں عربوں نے کیا یعنی عربی گرامر میں کیا کمال ہے کہ انہوں نے نیم آف دا ورب کو بھی ناؤن قرار دیا ہے، کیونکہ وہ نیم ہے، اور پھر اس کی علامتیں آتی ہیں ساری، اس پر تنوین آتی ہے، اس پر افلام آتی ہے، یہ سب کیا ہے، یہ سب غور و فکر کا نتیجہ اور قرآن مجید کی برکتیں ہیں کہ ایک زبان جو ہے وہ فورن لینگویج ہونے کے باوجود، اور یہ بھی کسی میریکل سے کم نہیں ہے کہ مسلمانوں کی عظیم اکثریت عربی نہیں جانتی، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید صحیح پڑھ سکتی ہے۔ کوئی اور ایسی زبان ہو سکتی ہے کبھی کہ آپ کو آتی نہ ہو، سمجھ ایک لفظ نہ آتا ہو اس کا، لیکن آپ اس کو صحیح پڑھ سکیں، صحیح پروننسیشن کے ساتھ پڑھ سکیں، یہ بھی قرآن مجید کا خاص اعجاز۔ جی، اور پھر حفظ بھی کر لیں، حفظ بھی کر لیں، تو یہ اعجاز ہے قرآن مجید کا۔ قرآن مجید کی جو گرامر ہے، اس کی ضرورت کب پیش آئی تھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نہیں وہ واقعہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی غیر عرب حج کے موقع پر تلاوت کر رہا تھا سورۃ توبہ کی، تو اس نے پڑھا کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ مشرکوں اور اپنے رسول سے بیزار ہے۔ حضرت عمر کو فوراً کھٹکا کہ اب زبر زیر پیش لکھی نہیں ہوئی، جیسے ہم اردو میں زبر زیر پیش نہیں لکھتے، حالانکہ ہر حرف کی اردو میں بھی زبر زیر پیش ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہمیں اردو آتی ہے، ہمیں پڑھنے کی لکھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ یعنی کہیں کہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے، اول تو سیاق و سباق سے پتہ چل جاتا ہے، یہ میں بھی ہو سکتا ہے، میں بھی ہو سکتا ہے، تو جہاں ضرورت ہوتی ہے، شک والی بات ہو تو وہاں ڈال دی جاتی ہے، ورنہ آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ میں کو میں ہی پڑھیں گے، میں کو میں ہی پڑھیں گے۔ تو ظاہر ہے قرآن مجید میں ابھی حرکات نہیں تھی، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے چیف سیکریٹری تھے، یہ سارا جو خلافت کا سیکریٹریٹ تھا حضرت علی سنبھالتے تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ ہے کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر تو ویسے ہلاک ہو جاتا، یعنی میری ساری جو میرے حصے کا کام جو ہے وہ علی کرتا ہے، یعنی اپریسیشن کا ایک اچھے سے اچھا انداز ہوتا ہے نا، یہ بھی ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی یہ صلاحیت وہ کرنے کی۔ مجھے یاد آیا کہ ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے، ہمارے عزیز تھے یعنی فیملی کے ذرا دور پار کے تھے، تو میری سالی کا نکاح وہ میں نے پڑھایا، اور اس پر میں نے خطبہ دیا، جیسے میں عام طور پر کرتا ہوں، کچھ تھوڑا سا بیان بھی کرتا ہوں، اس کی حقیقت بھی بتائی کہ نکاح یہ ہوتا ہے، ایسے ہے، ایسے ہے۔ تو وہ جن صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ یعنی میرے ہمزلف کے بہنوئی تھے، ظاہر ہے وہ بھی اس شادی میں موجود تھے،
تو عام طور پر لوگ تعریف کرتے ہیں کہ بڑا مزہ آیا خطبے دا. اب انہوں نے کیسے تعریف کی؟ تو وہ چنیوٹ کے لہجے میں ائی معلوم پہ ہوتا ساڈا نکاح ہویا ہی کوئی نہیں. جی تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی اپریشیٹ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ لولا علی، اگر علی نہ ہوتا لا ہلاک عمر، تو عمر ہلاک ہو جاتا، تباہ ہو جاتا. تو اپریسیشن کا ایک انداز ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً یہ کھٹکا ہوا تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. اب قرآن میں اسلام عجم میں جائے گا تو قرآن مجید بھی ساتھ جائے گا، اور قرآن مجید صحیح پڑھا جانا چاہیے. تو حضرت علی کو انہیں حکم دیا کہ عربی کے قواعد تیار کرو. تو پہلا قاعدہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا وہ تھا کل فاعل مرفوع وکل مفعول منصوب وکل مضاف الیہ مجرور. اب دیکھیے اسی کو آپ تجزیہ کریں تو آپ کی جتنی عربی آج تک پڑھی ہوئی ہے وہ ساری اس میں آ جائے گی. کل فاعل مرفوع، جی کریں تجزیہ. جی یہاں دیکھیں کچھ فلیش ہو رہا ہے. کیا فلیش ہو رہا ہے؟ تنوین بھی نہیں ہے. تو شک کیا پڑا آپ کو؟ مضاف. آگے دیکھیں حالت جر میں تو پکی بات ہو گئی کہ یہ کیا ہے، یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور اچھا، اور یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب کلو فاعلن، اگرچہ فاعلن ہے نکرہ لیکن جب کلو ہو گیا تو اس میں تھوڑی سی معرفہ کی طرف خوشبو آنی شروع ہو گئی نا، لہذا اب یہ کیا ہو گیا، یہ مبتدا بن گیا. وہی بات جو میں نے کہا کوئی مجبوری نہ ہو، تو یہاں مجبوری کیا ہے؟ کلو کہنا ہے نا آپ نے. تو کلو سے تھوڑی سی نکرہ کی طرف جائے گی بات، اور مفہوم کے اعتبار سے کیا ہے، پوری کلاس کو کور کر لے گی، تو معرفہ ہو گیا. تو یہ مبتدا بن گیا اور یہ اس کی خبر بن گئی. ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگلا کلو مفعول، اور یہاں پر کیا ہوگا، بالکل سیم جملے ہیں، منصوب. اور تیسرا کلو مضاف الیہ. کلو کیا آئے گا جی؟ یہ کلو کی وجہ سے یہاں مضافن ہو جائے گا. مضافن میں یعنی اردو کے اعتبار سے پڑھ رہا تھا لیکن عربی لکھتے ہوئے خود بخود میرا قلم رکا ہے وہاں. تو کلو مضافن الیہ. اب یہ کیا ہو گیا، یہ مبتدا ہو گیا اور مجرور خبر ہو گئی. ہر مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. تو اب پہچان کی ساری جو ہے معنی اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، جملے کی کنسٹرکشن اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. کل مضاف الیہ مجرور. اچھا اب یہ مضاف الیہ سے یہ کنسٹرکشن کی حالت اعراب کیا ہوئی؟ کلو رفع میں اور مضافن جر میں. تو آن دی ہول یہ کنسٹرکشن کون سی ہوئی، یہ اعراب کون سا ہوا؟ مرفوع. کیوں؟ جو مضاف کا اعراب ہے وہی مرکب اضافی کا اعراب ہے. جو میں نے آپ کو دوسری بات کیسے بتائی تھی، یہی بات بھلا اصل ذکر جو ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ مضاف کا ہوتا ہے. پھر جو اس طرح کے جملے ہوتے ہیں کلو وغیرہ، اس میں اردو ترجمے میں کا کے کی نہیں آتا، ہر ایک کہہ دیتے ہیں ہر ایک. لیکن انگریزی میں آپ جائیں گے تو آف آ جاتا ہے، آل آف دیم، ایچ آف دیم. تو وہ آف آ جاتا ہے، تو وہ سینس جو ہے وہ انگریزی میں عربی والا چلا گیا ہے. تو اردو والا نے اس کے اپنی کنسٹرکشن، یہ غالباً فارسی سے ڈیرائیوڈ ہوگی، چونکہ اردو کنسٹرکشن جو ہے بیسیکلی وہ فارسی سے ڈیرائیوڈ ہے. اس میں الفاظ 70-80% اردو کے ہیں لیکن تھرو فارسی آئے ہیں. لیکن جو جملے کی کنسٹرکشن ہے وہ 100% پرشین ہے. کیوں؟ یعنی اگر آپ کسی اردو جملے کا فارسی میں ترجمہ کرنا چاہیں تو بالکل لفظ بلفظ ترجمہ ہوتا ہے. این کتاب است، یہ کتاب ہے، بالکل سیم لفظی ترجمہ ہو رہا ہے. کیوں؟ اسی لیے
فارسی کو اردو کی ماں کہتے ہیں اور سنسکرت کو اس کا باپ کہتے ہیں. یہ نیک عورتیں. میں اس کی بات نہیں کر رہا, یہ نیک عورتیں, یہ جملہ نہیں ہے. تو پھر اب ترجمہ کریں اس کا, کیسے کریں گے؟ پہلے عورتیں پھر نیک, اور یہ اپنے تینوں اوصاف میں میچ کرے گا, کمپلائی کرے گا, یعنی واحد مؤنث ترتیب الٹے گی. جی ترتیب الٹے گی. یعنی اردو اور عربی میں دونوں مرکبات میں ترتیب الٹتی ہے, مرکب اضافی میں بھی, مرکب توصیفی میں سے. یعنی اردو میں آپ نیک پہلے کہہ رہے ہیں, عورتیں بعد میں. عربی میں کیا ہے, عورتیں پہلے اور نیک بعد میں آئے گا. یعنی یہ آپ کے پاس کتنے یہ ہیں, یہ 5 یہ ہیں, ان میں سے سلیکٹ کریں کون سا یہ آئے گا, آخری والا ہاؤلائی. عورتوں کی عربی کیا ہے, نساء. تو معرفہ آئے گا کہ نکرہ آئے گا؟ معرفہ آئے گا. ماشاءاللہ. ہاؤلاء النساء. اب نیک لانا ہے. صالحات, الصالحات. ہاؤلاء النساء الصالحات. ڈاکٹر صاحب یہ عورتیں نیک ہیں, پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ کہ یہ جملہ ہے کہ نہیں, پورا جملہ ہے. پھر سیگمنٹ بنائیں, ان میں سے مبتدا کون سا ہے, خبر کون سا ہے. ہاؤلائی مبتدا. کیسے پتہ چلا؟ میں نے سٹیپ بتایا تھا ایک کہ اس کا انگریزی ترجمہ کر لیں. اب انگریزی ترجمہ کریں. دیز وومن آر. ہاں, جہاں ہیلپنگ ورب آئے از, ایم, آر, واز, وہی جو ہے ڈویژن ہے بٹوین مبتدا اینڈ خبر. تو کیا ہوا, دیز ویمن, تو یہ مبتدا ہو گیا, اور نیک ہیں وہ خبر ہو گیا. تو کریں, دیز ویمن جو ہے وہ یہ ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے, یہ دیکھیں اشارہ مشارہ ہاؤلاء النساء, اور اس کے بعد خبر لانی ہے. خبر کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, نکرہ اور حالت رفع میں. تو یہاں سے الف لام ہٹائیں اور تنوین لگائیں. ہاؤلاء النساء صالحات. جی شرعی استعمال جو کہ جمع کا مکسر آ گیا نساء. نہیں, ضویل کو دونوں ٹھیک ہیں, لیکن زیادہ بہتر یہی ہے, اس لیے کہ عورتوں کے لیے ہے نا, مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے, ذویل عقول کے لیے عام طور پر پریفرڈ وہ ہے. لیکن قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہوا ہے, عرب بھی وہ کثرت سے استعمال کر لیتے ہیں. یعنی آپ نے سنا ہوگا کہ عربوں کا بچہ شاعر تھا. وہ شاعر ایسے نہیں تھا, اس لیے کہ ان کے پاس چوائس بہت زیادہ ہے. یعنی ابواب میں چوائس ہے, ثلاثی مجرد میں لے آئیں, افعال میں لے جائیں, تفعیل میں لے جائیں, مطلب نکل آتا سب میں. تو جس میں وزن آسانی سے بنتا ہو وہ ٹکا کے تو آگے چل جاتے ہیں, شعر بنا دیتے ہیں. جی, ان نیک عورتوں کی نماز. ہاں جی, جملہ تو نہیں ہے, جملہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, مرکب ہے. ڈیوائڈ کر لیں. نیک عورتوں کی مرکب کو کیا ڈیوائڈ کروں گا؟ ان عورتوں کی, ان نیک عورتوں کی نماز. سر مرکب اشاری ہے. ان نیک عورتوں کی نماز. نماز ہوگی صلاۃ, ٹھیک ہے جی. عورتیں ہوں گی النساء, نیک ہو گئی صالحات, ٹھیک ہے جی. یہ ہو گیا دیز. باقی رہ کے کیا گیا؟ اب جوڑنا ہے آپ نے اس کو. سر 3 مرکب اکٹھے ہو رہے ہیں, 2 مرکب, 3 سر. ان نیک بھی ہے, پھر عورتوں کی 3 ہو رہے ہیں, تینوں. یس, پھر بھی جملہ جملہ تو نہیں. ہاں جی, سب سے پہلے چھوٹا کریں, نیک عورتیں. بلنڈر. النساء الصالحات. دوسرا بلنڈر. صالحات, الصالحات. النساء لکھنا تو لکھن تو کہنا منع کیتا ہے. میں تو پہلے دن تو کہہ رہے ٹولے نہ لاؤ. ٹولا سمجھتے ہیں, لگ گیا لگ گیا تو لگ گیا. گلی ڈنڈا میں
جب وہ ایسے کرتے ہیں نا تو وہ اٹھ گئی گلی تو 1 میل دور بھی آپ پھینک سکتے ہیں، تو یہ اٹھی نہیں. پھر اٹھ کیوں نہیں لگ گئی؟ ہاں جی. ہا اولا ان نساء الصالحات. ٹھیک ہے جی. اب اس پر مضاف ہوا کس کا؟ صلاۃ. اور جب بریکٹ کھولے تو کیا ہوگا؟ یہ تینوں حالت جر میں چلے جائیں گے. اب یہ مبنی ہے، یہ یوں کا توں رہے گا، یہاں کیا ہو جائے گا؟ اور صالحات. صلاۃ ہؤلاء النساء الصالحات. یہ کھیل اپنے گھر پہ بھی آپ کر سکتے ہیں، انہیں سے آلٹرنیٹ کر کے خود بخود آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ یہ غلط ہو گیا کہ یہ صحیح ہو گیا. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.